السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو دوستوں سے ہوتا ہے آغاز۔ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں کی پہچان 200 سال پرانی کھنڈر نما حویلی تھی، جس کا صحن بہت وسیع تھا۔ حویلی اتنے ایکڑ پر مشتمل تھی مانو جیسے آدھے گاؤں کی زمین حویلی کا حصہ ہو۔ حویلی کو ایک دو بار ہوٹل بنانے کی کوشش بھی کی گئی، مگر کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہو جاتا جس کی وجہ سے حویلی کا کام وہیں رک جاتا۔ کبھی حویلی کے پاس رات کو چراغ جلتے نظر آتے تو کبھی آگ کے گولے فضا میں لہرا رہے ہوتے۔ گاؤں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جنات کا بسیرا اس پرانی حویلی میں ہے۔ حویلی کی دیواریں اتنی مضبوط نہ تھیں اور کچھ لوگ اس خوف سے بھی حویلی میں نہیں جاتے تھے کیونکہ رات کو وہاں سے رونے کی آوازیں آتیں، یا کبھی رات کو مسافروں کو وہاں سے گزرتے وقت ایک لڑکی نظر آتی جو ایک پل میں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ حویلی کو سالوں سے تالا تھا، اس کی وجہ شاید وہ آسیب تھا۔ یوسف اور علی دو بچپن کے دوست تھے جو اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں ہی میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد فارغ ہوئے تھے۔ یوسف ہمیشہ سے شرارتی جبکہ علی سلجھا ہوا تھا، مگر علی ہر شرارت میں یوسف کا برابر کا شریک ہوتا۔ یوسف کو بچپن سے تجسس تھا کیا سچ میں حویلی آسیب زدہ ہے یا آسیب کی آڑ میں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے حویلی میں۔ اب دونوں کی میٹرک کی چھٹیاں تھیں، جون کے مہینے کا آغاز تھا اور گاؤں میں لو کے آثار نمایاں تھے۔ یوسف دوڑتے ہوئے علی کے گھر گیا اور علی کو اپنے ساتھ پاس کے کھلے میدان میں لے گیا اور بڑی رازداری سے اسے حویلی جانے کا پلان بتا رہا تھا۔ پلان سنتے ہی علی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں اب حویلی سے وابستہ وہ کہانیاں اور واقعات آنے لگے جو اس نے گاؤں والوں سے سن رکھے تھے۔ اس نے یوسف کو سمجھانا چاہا، اس نے حویلی کے متعلق بہت سی کہانیاں یوسف کو سنائیں، مگر یوسف یہ سب پہلے ہی بہت سے لوگوں سے سن چکا تھا تو علی کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ علی سنجیدگی سے اس کو سمجھا رہا تھا، مگر یوسف ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ علی بھی سوچوں کے سمندر کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد علی کو فکر ہونے لگی کہ یوسف کہیں اکیلا ہی حویلی نہ چلا جائے۔ علی چلتے چلتے حویلی کے اس راستے پر پہنچا جو یوسف نے رازداری سے اسے بتایا تھا۔ علی اب اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو غور کر رہا تھا کہ سامنے دیوار کے ساتھ یوسف کا بیگ پڑا تھا۔ علی پریشانی سے یوسف کو آوازیں دینے لگا۔ یوسف دوسری طرف سے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے آ رہا تھا۔ یوسف جو علی سے ناراض تھا، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پانی کی بوتل کو اپنے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا، گرمی بہت ہے، تم گھر چلے جاؤ، میں تو جا رہا ہوں حویلی میں۔ علی نے بھی ہار مان لی۔ یوسف کو اپنی بات ہمیشہ سے منوانی آتی تھی اور علی ہمیشہ سے ہار کو قبول کر لیتا تھا۔ یوسف کے کہنے کے مطابق وہاں کوئی آسیب نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں کوئی قید ہو، ہم اس کو بچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہ بھی ہوا تو ہم حویلی ہی دیکھ لیں گے، مجھے ہمیشہ سے ہی یہ حویلی پسند ہے یار، اب اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ ایک بار اندر سے بھی حویلی کو دیکھ لوں۔ علی کو حویلی سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، یوسف کی وجہ سے وہ حویلی میں جانے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ اب حویلی میں جانے ایک مکمل منصوبہ دونوں نے مل کر بنایا۔ اگلی صبح وہ دونوں ہی گھر سے ایک دن کے لیے شہر جانے کی اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یوسف نے علی کو میدان میں آنے کو کہا۔ اب شام کو دونوں ہی گھر سے یہ کہہ کر نکلے کہ شہر جانے والی بس کا وقت 9 بجے کا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ایک ہی بس یہاں سے شہر آتی اور جاتی ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شام کو علی اپنی سوچوں میں گم یوسف کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ علی بوکھلا کے پیچھے مڑا۔ یوسف کے پیچھے پورے میدان میں گونج رہے تھے۔ علی اس پر چلانے لگا، یہ کون سے مذاق ہوتا ہے؟ یوسف اب بھی دانت نکال رہا تھا۔ علی نے کہا، بس کر یار، نہیں تو وہ چڑیل آ جائے گی۔ یوسف نے ابرو اچکا کر بات بدل دی۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں دیوار پھلانگ کر حویلی میں داخل ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی حویلی کا جتنا حصہ دکھا رہی تھی وہ پرخوف تھا۔ حویلی کا صحن عبور کرنے کے بعد وہ حویلی کے اس حصے میں پہنچے جہاں کمروں کی لمبی قطاریں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا محل ہو۔ حویلی میں جگہ جگہ لالٹین بڑی ترتیب سے لٹکائے ہوئے تھے۔ علی اب ٹارچ کی روشنی اپنے آگے لیے جا رہا تھا کہ اچانک اسے کسی چیز کی زور سے آواز آئی۔ علی نے فوراً پیچھے دیکھا تو یوسف اپنا سر مل رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا سر لالٹین میں جا لگا۔ اب علی کی ہنسی بے اختیار ہو گئی اور وہ شرارت سے کہنے لگا، ابھی سے ہی چڑیل تیرے پہ فدا ہو گئی، دیکھ
उसी ने तुझे लालटेन दे मारा। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए अपनी टॉर्च ऑन की, साथ ही अली से कहने लगा, यार मैं हूँ ही इतना प्यारा, आज तो चुड़ैल ने लालटेन भी नहीं जलाई। अगर जला देती तो कम से कम मेरा प्यारा सा सर बच जाता। अली ने उसकी इस बात पर उसकी कमर पर एक थप्पड़ रसीद किया। कमरों के दरवाजे टूटे हुए, मगर हर दरवाजे पर कदीम तर्ज के ताले लगे हुए थे। वो चलते चलते हवेली के उस हिस्से में आ गई जहाँ हर तरफ चीज़ों पर एक सफ़ेद कपड़ा डाल रखा था, जिस पर मोटी मिट्टी की तह जमी हुई थी। यार हम यहाँ फजूल में ही आ गए, यहाँ पुरानी चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। यूसुफ ने अली की बात को अनसुना करते हुए सीढ़ियों की तरफ रोशनी की। यूसुफ को सीढ़ियों में कोई अजीब सा साया नज़र आया, जो एक पल में ही आंखों से ओझल हो गया। यूसुफ ने अली को आवाज़ लगाई, हमारे अलावा भी यहाँ कोई और मौजूद है, चला ऊपर जाकर देखते हैं। अली ने परेशानी से कहा, यार बस कर, घर चलते हैं, मुझे अब इस जगह से खौफ आने लगा है। यूसुफ ने संजीदगी से हाथ का इशारा दरवाजे की तरफ किया, जाओ तुम जा सकते हो, दरवाज़ा खुला है, और तेज़ तेज़ सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाने लगा, जबकि अली भी गुस्से में हवेली के सहन में निकल आया। अली ने सहन में जो मंजर देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। यूसुफ ऊपर की मंजिल पर गया तो वहाँ पर मौजूद एक बालकनी में खड़ा हो गया और दिल में कहने लगा कि वो तो है ही डरपोक, उसे बताना ही नहीं था, अब चला गया होगा मुझे छोड़कर। दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज़, धीमी सी आवाज़ आने लगी। यूसुफ ने पहले इतना ध्यान नहीं दिया, मगर फिर वो आवाज़ बुलंद होने लगी। वो आवाज़ का पीछा करते हुए कमरे के पास जा रुका। कमरे से किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, जो अब वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। यूसुफ को उस कमरे के करीब जाते ही शदीद ठंडक का एहसास होने लगा। उस कमरे की अजीब बात यह थी कि ये वो वाहिद कमरा था जिस पर ताला नहीं लगा था। यूसुफ ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा इतना गर्म था जैसे उसे किसी ने आग का शोला थमा दिया हो। यूसुफ ने फ़ौरन ही अपना हाथ दरवाजे पर से हटाया। कमरे में हर जगह चीज़ें बिखरी हुई थीं, जगह जगह कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। स्याह रंग के लिबास में मलबूस एक लड़की, जिसके लंबे स्याह बाल ज़मीन को लग रहे थे, दरवाजे के साथ बैठी घुटनों में मुँह छुपाए रो रही थी। चाँद की रोशनी खिड़की के ज़रिए सीधा उसके स्याह बालों पर पड़ रही थी। यूसुफ चंद मिनट उससे यूं ही हैरानगी से देखता रहा। यूसुफ ने हैरानगी से पूछा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। आगे बिल्कुल खामोशी छा गई। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब ना दिया। यूसुफ ने फिर से अपना सवाल दोहराया। इस बार लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया, जिसके आंसू उसके रुखसार से बह रहे थे। ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? तुम कैसे आई यहाँ से? चले जाओ यहाँ से। अच्छा चला जाता हूँ मैं, रिलैक्स। मुझे यकीन है कि तुम्हें किसी ने कैद किया हुआ है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज़ाद करवा सकता हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो खुद कैद हो गए हो, मुझे क्या छुड़ाओगे? इतनी ही देर में यूसुफ को अली की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। जब सामने को देखता है तो वो लड़की भी वहाँ नहीं होती। वो सारे कमरे में नज़र दौड़ाता है, मगर अब वहाँ सिर्फ टूटी हुई चीज़ें थीं। दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहाँ चली गई वो लड़की। यकीनन किसी जालिम ने उस मासूम को कैद किया होगा, मगर उसका तो दिल और दिमाग ख़यालात और वसवसों से भर गया कि एक पल में कहाँ जा सकती है वो, कहीं नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपने जहन में आने वाले ख़यालात को झटका। इसी सोच में वो कमरे से बाहर निकला तो अली भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ गया। अली ने उसे फ़ौरन गले से लगा लिया। कहाँ चला गया था तू यार? मैं डर गया था कि तुझे कुछ हो ना गया हो। बल्कनी के पास खड़े होकर अली बोला, मैंने कहा था कि यहाँ जन्नत का बसेरा है। अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं तो चल सारी हवेली की रोशनी और चिराग देख, ये किसने जलाए होंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये खुद बहुत जले हैं। यूसुफ ने अली की तरफ देखते हुए कहा, तुझे पता है कि यहाँ एक लड़की मौजूद है, वो बेबसी से रो रही है। मुझे लगता है कि किसी जालिम ने उसे इस कमरे में कैद कर रखा है, और ये मुमकिन है कि ये लालटेन भी उसी ने जलाई हों। कौन सी लड़की और कौन जालिम? मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये जिन्नात यहाँ पर आबाद हैं। मैं नहीं मानता, यूसुफ ने बेयकीनी से कहा।
علی نے صحن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پھر بھی کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کسی لڑکی کا وجود ہے اور نہ ہی کوئی ظالم یہاں موجود ہوگا۔ یوسف اب کی بار چلایا، میں تجھے بتا رہا ہوں علی کہ یہاں ایک لڑکی موجود ہے، وہ رو رہی تھی۔ کیا اس نے تم سے کہا کہ میری مدد کرو؟ نو۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ نو۔ تو وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ حویلی اس کی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ تو پھر ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ علی، وہ لڑکی پاگل ہے، اس حویلی کو اپنا گھر کہہ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے یوسف یہ حویلی اسی کی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی میرے جتنی یا میرے سے چھوٹی ہوگی، تو کیسے یہ حویلی اس کی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہی نہ ہو۔ علی کو نیچے صحن میں درخت کے آس پاس سیاہ سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ باتوں کے دوران بھی وہ اس سائے کو دیکھ رہا تھا۔ یوسف، درخت کی طرف دیکھ۔ کیا؟ علی نے خشک حلق سے کہا۔ سامنے درخت کی طرف دیکھ، شاید یہ وہی ہے۔ چلا ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اب یوسف کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ لڑکی سچ میں ہے، میرا کوئی وہم نہیں تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اترا اور وہ لڑکی اب لالٹین کے قریب کھڑی تھی۔ یوسف اور علی اب اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ لڑکی مسلسل چاند کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، مگر وہ لڑکی سے مخاطب ہوا، تمہارا کیا نام ہے؟ لڑکی اب یوسف کی طرف دیکھنے لگی۔ یوسف چند سیکنڈ سے زیادہ نہ دیکھ سکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نظر سے سوالیہ اور گم ہو جانے کی حد تک خالی تھی۔ نام ہی تو پوچھا ہے، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو تم چلی جاؤ، ویسے بھی اس حویلی میں لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ میرا گھر ہے یہ، یہاں سے جاؤ، سمجھے؟ یوسف معنی خیز مسکراہٹ سے بولا، دھمکی دے رہی ہو؟ سمجھ جاؤ اگر عقل مند ہو تو۔ علی نے اب بات میں اپنا حصہ دینا مناسب سمجھا۔ اب چاہتی ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ جی ہاں، اگر میں آپ سے کہوں یہاں سے انسان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک مسکراہٹ کے ساتھ علی کو جواب دیا، اگر میں کہوں کہ میں انسان نہیں ہوں، اب جاؤ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم انسان نہ ہو۔ یوسف نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار تم تو جن ہو، لیکن یار علی، اتنی پیاری جن کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہاں سے نہیں گئے تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ اللہ، تم تو غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو۔ بقول یوسف، ہم چلے جاتے ہیں۔ علی نے آرام سے کہا، ہم کوئی فساد نہیں چاہتے۔ یوسف نے ایک آگ لگانے والی مسکراہٹ سے کہا، یار یہ چھوٹی سی بچی جھوٹ بول رہی ہے، میں تو کہیں بھی نہیں جاؤں گا، تو انسان بن چل یہاں سے۔ نہیں، ویسے بھی ہم نے کون سی پوری حویلی دیکھی ہے؟ وہ لڑکی ان کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ اتنی دیر میں حویلی میں موجود ایک ایک کر کے چراغ زمین پر گرنے لگے۔ حویلی میں اچانک طوفان اور تیز ہوائیں چلنے لگیں، جس کی وجہ سے درخت اتنی زور سے ہلنے لگے جیسے ابھی جڑوں سمیت باہر کی طرف گر جائیں گے۔ آنکھوں میں مٹی جانے کی وجہ سے دونوں کو ہی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ علی کلمے کا ورد بلند آواز میں کر رہا تھا کہ اچانک علی کو کسی قوت نے اٹھا کر حویلی سے باہر پھینکا۔ اندھیری کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس کچھ کہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوا کے جھٹکوں کی وجہ سے اس کا سر میں دیوار میں جا لگا کہ اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایک وجود جو دھندلا سا سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے قدموں کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ وجود یوسف کے پاس کھڑا ہو گیا، بس اس وجود کی لال آنکھیں جو ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں میں خون اترا ہو، بس یوسف کو مسلسل گھور رہی تھی۔ کسی قوت نے یوسف کو فضا میں بلند کر کے زور سے زمین پر پٹخ دیا، جس کی وجہ سے یوسف بے ہوش ہو گیا۔ چراغ یوسف، سورج کی مدھم روشنی چھپ کر حویلی کے اندر یوسف کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں لپٹا ہوا زمین پر بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سورج کی کرنوں سے کھلیں، سر کی چوٹ کی وجہ سے اسے ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے سر پر اور دوسرے ہاتھ سے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اتنی دیر میں اس کی نظر زمین پر پڑی۔ زمین پر خون کے دھبے موجود تھے، اس کے ہاتھوں اور شرٹ پر بھی خون کے داغ تھے۔ رات کا سارا واقعہ دھندلا سا اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ سر میں درد کے ساتھ عجیب سا درد اسے اپنے سارے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ علی کہاں ہے؟
علی بھی تو رات کو میرے ساتھ تھا، کیا ہوا تھا رات کو؟ اپنے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ لیا۔ میرا سر؟ علی، اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ وہ لڑکی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری شرٹ پر خون کس کا ہے؟ یہ اللہ، رات کو یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے ذہن میں بہت سے سوال گردش کرنے لگے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا، مگر وہ جس کمرے میں تھا اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ یوسف نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کمرے میں موجود ہر چیز ٹوٹی ہوئی خستہ حال لگ رہی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو ہوا کی وجہ سے بار بار بند ہو رہی تھی۔ یوسف نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو وہ شاید دوسری منزل پر تھا۔ دروازے کے باہر سے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوسف نے تیزی سے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ کوئی ہے باہر؟ علی، کیا تو ہے باہر؟ اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے یار، کھول اسے۔ قدموں کی آہٹ اب کمزور ہونے لگی۔ کوئی ہے باہر، دروازہ کھولو۔ یوسف نے اپنی کمرے میں ایک عجیب سی سرسر محسوس کی کہ اچانک سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ انسان کو مسرور کر دینے والی گلاب کی دھیمی سی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ اسے اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کی آنکھیں کچھ دیر بعد چیخوں سے کھلیں۔ دو سرخ آنکھیں بالکل اس کے سامنے تھیں۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی تو اپنے آپ کو بے بس پایا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی چپچپی چیز نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ وہ چلایا، تم کون ہو؟ چھوڑو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ایک دم وہ آنکھیں غائب ہو گئیں، ساتھ ہی وہ چپچپا وجود بھی اس سے دور ہو گیا۔ یوسف جیسے ہی کھڑا ہوا اسے کسی کی ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم قید ہو گئے ہو۔ کون ہو تم؟ اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ یاد کرو یوسف، یاد آ جاؤ گی۔ تم وہی لڑکی ہو نا جو… جی میں وہی لڑکی ہوں جسے تم چھوٹی سی بچی بلا رہے تھے۔ تم اسی نام سے بلا رہے تھے نا مجھے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ بچی تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر میں نے ایسا کیا ہے؟ کیا سنائی نہیں دیا؟ علی کدھر ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں بتاؤں تم نے ایسا کیا ہے؟ تم میرے گھر میری اجازت کے بغیر آئے ہو۔ بہت بار تمہیں یہاں سے جانے کو کہا مگر تم نہیں گئے، پھر مجھ پر تبصرے کر رہے تھے۔ اب بھی تم پوچھتے ہو کہ میں نے ایسا کیا ہے؟ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، ہمیں جانے دو۔ کیسے جانے دوں یوسف؟ کتنی بار موقع دیا تم لوگوں کو مگر تم انسان کیوں نہیں ایک بار میں بات مانتے ہو؟ اچھا جو سزا دینی ہے دے دو مجھے، لیکن میرے دوست کو جانے دو۔ بڑی رحم دل ہوں میں، کبھی بھی تمہیں موت کی سزا نہیں دوں گی، مگر تم خود موت کی بھیک مانگو گے مجھ سے۔ علی کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ میں کیا کر سکتی ہوں اس کے ساتھ؟ جھوٹ مت بولو، مجھے پتہ ہے علی تمہارے پاس ہے۔ علی کو چھوڑو، تم اپنی خیر مناؤ یوسف۔ علی تو بے قصور ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا، اسے جانے دو۔ تم نے دیر کر دی، اب تو بیچارے کی قبر کا انتظام میں کر رہی تھی۔ نہیں وہ مر نہیں سکتا، تم نہیں مار سکتی۔ اب الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ کیوں مارا اسے؟ وہ تو معصوم تھا۔ یوسف کے دماغ میں ہر جگہ اب علی کی یادیں گردش کرنے لگیں۔ اسے اپنی پوری زندگی یاد آ رہی تھی جو اس نے علی کے ساتھ گزاری تھی۔ علی اس کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ اب اسے اس کا انکار اور بار بار ضد کرنا کہ حویلی سے چل سب یاد آ رہا تھا۔ اسے اب نہیں پرواہ تھی کہ کون اس کے پاس کھڑا ہے اور اس سے کیا بول رہا ہے۔ پرواہ تھی تو بس علی کی، وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا مگر گلے سے جیسے آواز غائب ہو گئی ہو۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ دن کا اجالا کب رات کے اندھیرے میں بدل گیا اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پھر فضا میں وہی دھیمی دھیمی خوشبو پھیلنے لگی جو اس کے دماغ کو مسرور کرنے لگی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے سسکیوں سے رو رہا تھا۔ یار ایک بار آ جا، میں تیری ہر بات مانوں گا، میں کبھی تجھ سے کوئی ضد نہیں کروں گا، آ جا یار۔ وہ لڑکی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اتنی محبت تھی تمہیں تو کیوں اپنے دوست کو یہاں لے کر آئے؟ یوسف نے کوئی جواب نہ دیا۔ بتاؤ وجہ۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے دھیمی آواز میں یوسف نے جواب دیا، تم نے علی کو مار دیا، بس ایک بار بول لو جھوٹ ہے سب۔ سامنے بالکل خاموشی تھی۔ یوسف خود ہی بولتا چلا گیا اور وہ چپ چاپ سنتی گئی۔
ایک وہی تو دوست تھا میرا، وہ تو اتنا اچھا تھا، تم مجھے مار دیتی۔ وہ تو جیتا الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، آنسو پانی کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، اب مجھے بھی مار دو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گی؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ مار دو مجھے بھی۔ لڑکی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اتنی آسانی سے مار دوں گی کیا؟ تمہیں یہ لگتا ہے؟ یوسف خاموش رہا۔ جواب دو، ایک بار بول دو کہ علی زندہ ہے، جو تم کہو گی میں وہ سب کروں گا۔ سزا تو میں نے تمہیں دینی ہے تاکہ تمہیں سبق ملے، کسی کے گھر اس کی اجازت کے باہر نہیں آتے۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، تمہاری آواز سے، تمہارے وجود سے۔ تمہیں نفرت کرنی بھی چاہیے، مگر تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اتنا بڑا کوئی جرم نہیں تھا ہمارا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد لڑکی بولی، تم تو خوش نصیب تھے کہ تمہیں علی جیسا دوست ملا، اور شاید علی جیسے دوست کے تم لائق ہی نہیں تھے۔ تو پھر اسے کیوں مارا؟ علی تمہاری وجہ سے مرا ہے۔ لڑکی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب تم اس غم میں رہو کہ تمہارا دوست تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ وہ ساری رات چلاتا رہا، روتا رہا اور خود کو تسلی دیتا رہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فجر کی اذان سے اس کے خیالات کا محور ٹوٹا، مگر اب بھی اس کے آنسو اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ اسے اپنے سارے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کا زمین پر ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنا تھا۔ اسے کچھ دیر بعد خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ علی بھی کسی کمرے میں بند ہو۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھا اور دروازہ کھولے گا۔ دروازہ اس بار لاک نہ تھا۔ اس نے ساری حویلی میں علی کو آوازیں دی، ایک ایک کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اسے سیاہ لباس میں ملبوس وہی لڑکی بلکنی کے پاس نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ یوسف ابھی اوپر پہنچا ہی تو لڑکی نے کہا، یوسف، جالا کہ میں نے تمہیں کتنی بڑی بات بتائی تھی، پھر بھی تم ساری رات سوئے رہے۔ یوسف نے غصے میں آ کر اس کی بازو پکڑی۔ بتاؤ میرا دوست کہاں ہے؟ کچھ غصے کی وجہ سے اور کچھ ساری رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ ہائے اتنا غصہ ابھی تو شروع ہے، ابھی سے ہی اتنا غصہ؟ یوسف نے بازو پر زور ڈالتے ہوئے کہا، میں یہاں سے نیچے گرا دوں گا یا تمہارا سر پھاڑ دوں گا، بتاؤ کہاں ہے؟ واہ یوسف، میں تو ڈر گئی۔ چلو گرانا چاہتے ہو تو گرا کے دکھاؤ، سر پھاڑنا چاہتے ہو تو پھاڑ کے دکھاؤ۔